السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرس، ہم سب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، پھر ہم نیت کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، اور چند دن بعد ایک عجیب بات نوٹس کرتے ہیں. ہمیں نیند حد سے زیادہ آنے لگتی ہے. حالانکہ رمضان تو جاگنے کا مہینہ ہے، عبادت کرنے کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، دل بیدار ہونے کا مہینہ ہے. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنا رمضان آگے بڑھتا ہے ہم اتنے سست، باری مائنڈ اور غافل ہوتے چلے جاتے ہیں؟ یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب سحری افطاری کا فرق نہیں ہے. کیونکہ اگر کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا نا تو ہر شخص، ہر انسان ایک جیسا ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے، کچھ لوگ رمضان میں جاگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ رمضان میں سو جاتے ہیں. یہ فرق جسم کا نہیں ہے، یہ فرق دلوں کا فرق ہے. رمضان میں نیند اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ دل کو وہ غذا نہیں مل رہی جس کے لیے رمضان آیا تھا. جب دل خالی رہتا ہے تو جسم ہیوی ہو جاتا ہے. ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں لیکن دل کو قرآن نہیں دیتے، دل کو ذکر نہیں دیتے، دل کو خاموشی نہیں دیتے، تو دل جو ہے وہ پھر ہم سے بدلہ لیتا ہے اور جسم کو نیند میں دھکیل دیتا ہے. یہ بالکل سیم ویسا ہی ہے جیسے کوئی انسان دن بھر کچھ نہ کرے تو وہ تھک جاتا ہے، وہ سست ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے کام کم کیا ہوتا ہے. پھر تو تھکاوٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. تو اصل تھکن بے مقصد ہونے سے آتی ہے. رمضان تو ہمیں مقصد دینے آیا تھا نا، لیکن ہم نے اس مقصد کو روٹین بنا لیا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن رکتے نہیں، ٹھہرتے نہیں، قرآن سنتے ہیں پھر بھی نہیں رکتے، اس پر غور نہیں کرتے کہ اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے. یہی بات ہے نا. اور جو انسان رکتا نہیں ہے وہ اندر سے تھک جاتا ہے. اسی تھکن کا نام رمضان کی نیند ہے. یہ نیند آرام نہیں، یہ غفلت ہے، اور غفلت وہ بیماری ہے جس کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے. رمضان ہمیں جگانے آیا تھا، ہم نے کیا کیا؟ اسے روٹین سمجھ لیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے، رمضان میں نیند اس لیے نہیں آتی کہ جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ دل جاگ ہی نہیں رہا ہوتا. اب ہم اسی مسئلے کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں نیند جو ہے وہ صرف روحانی مسئلہ نہیں، یہ نفس اور ہیبٹ کا مسئلہ بھی ہے. 11 مہینے ہم ایک خاص طرز زندگی جیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رات دیر تک جاگتے ہیں، فضول کی سکرولنگ کرتے ہیں، بے مقصد ویڈیوز دیکھتے ہیں، غلط اوقات میں کھانا کھاتے ہیں اور دن بھر تھکا رہنا. یہ سب چیزیں ہمارے نفس میں ریکارڈ ہو چکی ہوتی ہیں. رمضان آتا ہے، شیڈول بدل جاتا ہے، لیکن نفس نہیں بدلتا. نفس کہتا ہے میں اسی طرح طرز زندگی کا عادی ہوں. اور جب انسان نفس کو ٹرین کیے بغیر اس پر اچانک سے عبادت لاد دیتا ہے تو نفس جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا. یہ ریسسٹنس نیند کی شکل میں آتی ہے. اب آپ ذرا غور کریں، جس دن آپ نے بے مقصد وقت گزارا ہو اس دن آپ کو نیند زیادہ آئے گی، اور جس دن آپ نے دل سے قرآن پڑھا، دل سے ذکر کیا، دل سے عبادت کی، آپ نے سوچا، آپ روئے، آپ قرآن کی آیت پڑھ کر رکے، اسی دن نیند کم ہو جاتی ہے. کیونکہ نفس بیزی ہو گیا نا. نفس جب فارغ ہوتا ہے تو وہ انسان کو سلا دیتا ہے. تو مین یہی وجہ ہے کہ رمضان میں عبادت سے بھاگنے والے لوگ سب سے زیادہ سوتے ہیں. اور یہ نیند نہیں ہوتی، یہ اسکیپ ہے. نفس کہتا ہے سو جاؤ، سوچنا نہ پڑے، بدلنا نہ پڑے، محنت نہ کرنی پڑے. یہی نفس کی سب سے پرانی چال ہے. رمضان ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے لیکن ہم کنوینئنس ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں روزہ ہے، نیند تو آئے گی نا. لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم نے نفس کو لیڈ دیا ہے یا پھر نفس ہمیں لیڈ کر رہا ہے؟ تو رمضان کی نیند اکثر نفس کی جیت ہوتی ہے اور انسان کی شکست ہماری ہار ہوتی ہے. اب آخری بات جو سب سے اہم ہے، جسے ہمیں سیکھنا چاہیے، کہ رمضان میں نیند آنا یہ اصل میں ایک سگنل ہے.
یہ سگنل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم رمضان کو کیسے لے رہے ہیں. یا تو ہم رمضان کو گزرنے والا مہینہ سمجھ رہے ہیں یا پھر بدلنے کا ایک موقع سمجھ رہے ہیں. اور جو لوگ رمضان کو صرف کیلنڈر ایونٹ سمجھتے ہیں ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں. اور جو لوگ رمضان کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. رمضان میں نیند ہمیں یہ بتانے آتی ہے کہ ہم نے دل کو انگیج نہیں کیا. دل انگیج ہو جائے تو آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے. اب تاریخ دیکھ لیں، یہی رمضان تھا جس میں لوگ راتوں کو جاگتے تھے، رونے کے لیے، سوچنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. اور آج ہم اسی رمضان میں سونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو فرق رمضان میں نہیں آیا، فرق ہمارے مقصد میں ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یا تو ہم نیند کو ایکسکیوز بنائیں گے یا ہم نیند کو الارم بنائیں. الارم اس بات کا کہ کب جاگنا ہے، دل سے، دماغ سے، زندگی سے. رمضان نیند کے لیے نہیں آیا، رمضان تو زندگی کے لیے آیا ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو رمضان سو کر گزار دیتے ہیں، بلکہ ہمیں تو ان لوگوں میں شامل کر جو رمضان میں جاگ جاتے ہیں، دل سے بھی، روح سے بھی، عمل سے بھی. آمین یا رب العالمین.